بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ایم ٹی وی۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کا خوبصورت واقعہ۔ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کیا انہوں نے احد کے دن سے زیادہ سخت دن کبھی دیکھا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا، میں نے وہ دن دیکھا ہے۔ اس روز ابن عبدیہ لیل بن دکلال نے سمجھو میری جان ہی لے لی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور اسی سے مدد کا طالب تھا۔ بہر کیف اس نامراد اور دوسرے کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جب کفار مکہ اور خود میری قوم کی طرف سے مجھ پر یہ ظلم ہو رہا تھا تو میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ فگن ہے اور میں اس سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آتا دیکھ رہا تھا، اور جب وہ اور زیادہ قریب ہوا تو دیکھا وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کا سلوک دیکھ لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے نازیبا کلمات بھی سن لیے ہیں۔ اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو میں روئے زمین پر جتنے جنگلات ہیں انہیں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قوم پر الٹ دوں۔ جبرائیل علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اس کرم بے پایاں کے بارے میں سن کر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا، نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے اسلاف سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی کو معبود مانے، اس کی عبادت کریں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ البخاری۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام 600 پروں کے مالک ہیں، نہایت خوبصورت و تیز رفتار۔ آپ علیہ السلام کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا جنت الماوا کے پاس ہے، جو سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بھی۔ الربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں، جمعرات کے دن جنوں اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تاریخ طبری۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو مختلف امور سر انجام دینے کے لیے مامور فرمایا۔ ان گنت فرشتوں پر صرف 4 فرشتوں کو فوقیت دی گئی اور ان چاروں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت دی گئی۔ امام ابن کثیر نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روح سے نقل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ملائک میں اعظم و افضل ہیں۔ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا کبھی آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے زمین پر فوراً آنا پڑا۔ پہلی بار جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جاؤں، چنانچہ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر چلا دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کو الٹا دوں، تو میں چھری چلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا۔ تیسری بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے رسا کاٹ دیا گیا تو میں بڑی سرعت سے کنویں پر پہنچا اور آپ کو آرام سے پتھر پر بٹھا دیا۔ چوتھی بار تب کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کا ایک قطرہ زمین کی طرف نکلا تو مجھے حکم ہوا، اے جبرائیل علیہ السلام، فوراً پہنچو اور خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں پر سمیٹ لو۔ یوں میں فوراً آسمان سے زمین پر آیا اور وہ قطرہ اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ تفسیر روح البیان۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا، اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی اور 2 رکعت میں 30,000 سال کی مدت صرف کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی، یا رب العالمین، کیا کسی اور کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے جبرائیل، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی خالقیت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت سی کمزوریوں کوتاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے، اور ان 2 رکعت کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رب العالمین، اے رب تعالیٰ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو کیوں کر عبادت اور ریاضت نہ کرے گا اور اطاعت کا بار اپنی گردن پر نہ رکھے گا، کیونکہ فراغت اور عافیت تمہارا شعار اور وتیرہ ہے۔
ترہ امتیاز ہے اور کوئی ایسا امر مانے نہیں ہے جو تمہیں ہماری خدمت سے باز رکھے اور تمہاری توجہ میری ذات سے منعطف کرائے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے اپنے انبیاء و مرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا گیا اور یوں سید الملائکہ کا لقب عطا فرمایا گیا۔ معراج النبوت جلد اول۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام متعدد بار میرے پاس دجیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آئے، اور کبھی کسی عرابی کی شکل میں تو کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 2 بار جبرائیل کے پر ملاحظہ فرمائے، ایک بار تو زمین پر اور دوسری بار شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر۔ یہ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔